تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ جو کچھ ارشاد ہو اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور ایسے حجرا ہے، ایسے یہ حجرا ہے دکن سائڈ میں، یہ مسجد ہے، اور وہاں یہ ہے کہ قبلہ اتر ہے، قبلہ وہاں اتر سائڈ میں ہے، یہاں جو ہے پچھم سائڈ میں ہے، بالکل مسجد کی دیوار اور حجرے مبارک کی دیوار ایک ہے۔ تو کوئی بھی بات ہوتی تھی تو ازواج مطہرات جو ہے دیوار کی آڑ میں جو کچھ سننا ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ بتانا ہوتا تو بتاتے تھے، اور ازواج مطہرات دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کر کے جو کچھ بھی بات ہوتی تھی سناتے۔ وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ جو کچھ ارشاد ہو اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، کہیں وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے اور ممبر سے اتر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقار اور عظمت سمجھنے لگے گی، دنیا کو قابل وقار اور عظمت سمجھنے لگے گی، ہر باپ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا بڑا بچہ جلدی سے جوان ہو جائے، جلدی ہم سعودی بھیج دیں، جلدی بمبئی بھیج دیں، جلدی روپیہ کمانے والا جو ہے ہمارا بچہ ہو جائے۔ یہی ہے دنیا کو بڑی چیز سمجھنا۔ روپیہ آج کل سب کچھ ہے، سب سے بڑی طاقت آج کل روپیہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو سب سے بڑی طاقت ایمان کی دی تھی، اور ایمان والوں نے جب ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان کی طاقت دی، تو ایمان کی طاقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس کو اپنے اندر لا کر کے اس کو اسلام کی طاقت کو دکھا دیا، ایمان کی طاقت کو انہوں نے دکھا دیا ساری دنیا کو۔ تو آج وقار جو ہے وہ پیسے کی ہے، اس لیے دین کی عظمت نہیں، قرآن کی عظمت نہیں، ایمان کی عظمت نہیں، کلمے کی عظمت نہیں، سب ہمارے دل سے جو ہے اس کی عظمت نکل گئی، اس کی بڑائی نکل گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اوپر بتایا دعا نہیں قبول ہوگی، تم مانگو گے نہیں قبول ہوگی، تمہارے بڑے مانگیں گے نہیں قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے۔ وہ سب بالکل اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سامنے ہے، لیکن ہمیں نصیحت نہیں ہو رہی ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، بار بار جو کچھ بھی کہا سنا جا رہا ہے تو یقین نہیں آ رہا ہے۔ جب میری امت دنیا کو قابل وقار اور عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقار، اسلام کی ہیبت، اسلام کی بڑائی ان کے دلوں سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ وحی کی برکات سے مطلب قرآن عظیم اور دین کی ساری چیزیں وحی کی برکات کا مطلب ہے۔ اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا اختیار کرے گی، گالی گلوچ، سب و شتم مانے گالی گلوچ، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ حدیث مذکورہ پر غور کرنے سے بات معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا خدا وحدہ لا شریک لہ کی لعنت اور غضب کا باعث ہے، سبب ہے، اور جب امت محمدیہ اس کام کو چھوڑ دے گی تو سخت مصیبتوں اور پریشانیوں اور ذلت اور خالی میں مبتلا کر دی جائے گی، اور ہر قسم کی غیبی نصرت، غیبی مدد سے محروم ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے فرض منصبی کو نہیں پہچانا۔ فرض منصبی یعنی جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے مسلمان کے اوپر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ڈالی گئی ہے، یہ ہے فرض منصبی، جس کے لیے انسان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدائش کی ہے، جس کے لیے دنیا میں بنایا ہے۔
اللہ کی خلافت دنیا کے اندر قائم کرنا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت دنیا کو جو ہے بتانا اور ان کو یقین دلانا اس بات کا، یہ ہے مسلمان کا فرض منصبی۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے فرض منصبی کو نہیں پہچانا اور جس کام کی انجام دہی کی ذمہ دار تھی اس سے غافل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان کا خاصہ اور ایمان کا جزو لازمی قرار دیا اور اس کو چھوڑنے کو ایمان کے ضعف اور اضمحلال کی علامت بتلائی، ایمان کمزور ہونے کی علامت۔ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یعنی تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کام لے کر اس کو دور کر دے، یعنی اپنی طاقت سے اس کو ختم کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے، اور یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے۔ لہذا جس طرح آخری درجہ اضعاف ایمان کا ہوا، اسی طرح پہلا درجہ کمال دعوت اور کمال ایمان کا ہوا۔ اس سے بھی واضح تر حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ما من نبی بعثہ اللہ قبلی الا کان له فی امتی حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامرہ ثم انها تختلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدهم بیدہ فهو مؤمن ومن جاہدهم بلسانہ فهو مؤمن ومن جاہدہ بقلبہ فهو مؤمن ولیس وراء ذلك من الایمان حبہ حبۃ خردل۔ اتنی اہم حدیث، یعنی سنت الہی یہ ہے، یعنی اللہ کی یہ عادت ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت چھوڑ جاتا ہے۔ ہر نبی کے کچھ نہ کچھ حوالی، کہیں صحابی کہا گیا، کہیں حوالی کہا گیا، وہی صحابی ہے، وہی حوالی ہے۔ تو وہ جو ہر نبی کے کچھ نہ کچھ ایمان پر چلنے والے، ایمان لانے والے، نبی کو ماننے والے ہر زمانے میں ہر رہے، ان کو جو ہے یہ جماعت نبی کی سنت کو قائم رکھتی ہے اور ٹھیک اس کی پیروی کرتی ہے، یعنی شریعت الہی کو جس حال اور جس شکل میں نبی چھوڑ گیا ہے اس کو بعینہ ہی محفوظ رکھتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ لیکن ان کے بعد شر و فتن کا دور آتا ہے اور ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو طریقے نبی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا فعل ان کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا۔ سو ایسے لوگوں کے خلاف جس شخص نے قیام حق و سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا وہ مومن ہے، اور جو ایسا نہ کر سکا مگر زبان سے کام لیا وہ بھی مومن ہے، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکا اور دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو ان کے خلاف کام میں لایا وہ بھی مومن ہے۔ لیکن اس آخری درجے کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اب رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق